اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی کے طور پر ہے، لہٰذا اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ اس کو کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ یاد کرو وقت جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اس کا جانشین بنایا اور تم کو زمین میں یہ منزلت بخشی کہ آج تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے ہو۔ پس اس کی قدرت کے کرشموں سے غافل نہ ہو جاؤ اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ اس کی قوم کے سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کمزور طبقے کے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، کہا، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کا پیغمبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بے شک، جس پیغام کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے اسے ہم مانتے ہیں۔ ان بڑائی کے مدعیوں نے کہا، جس چیز کو تم نے مانا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور پورے تمرد کے ساتھ اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کر گزرے۔ اور صالح علیہ السلام نے صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے، اگر تو واقعی پیغمبروں میں سے ہے۔ آخرکار ایک دہلا دینے والی آفت نے انہیں آ لیا اور اپنے گھروں میں اوندھے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اور صالح علیہ السلام یہ کہتا ہوا ان کی بستیوں سے نکل گیا کہ اے میری قوم، میں نے اپنے رب کا پیغام تجھے پہنچا دیا اور میں نے تیری بہت خیر خواہی کی، مگر میں کیا کروں کہ تجھے اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں ہے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پھر یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم ایسے بے حیا ہو گئے ہو کہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کیا؟ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہشات پوری کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا، نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آخرکار ہم نے لوط علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو بجز اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھیں بچا کر نکال دیا، اور اس قوم پر برسائی ایک بارش، پھر دیکھو کہ ان مجرموں کا کیا انجام ہوا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کے 10ویں رکوع کی پہلی آیت کی تلاوت کی، 73 نمبر کی، اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک نظم ہے قرآن مجید میں، اس کے تحت یہ ساری آیتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے تو سورہ انعام آیا، اس میں بتایا گیا کہ مویشیوں کو تم کھا سکتے ہو، اونٹ ہے، بیل ہے، اور دوسری چیزیں، بکرا ہے، اونٹ ہے اور دمبا ہے، ان کو بھی استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ عقیدے کی بنیاد پہ خواہ مخواہ حرام کر لیا، اپنے اوپر جانوروں کا گوشت حرام کر لیا اور محروم ہو گئے۔ جو نعمت ان کے لیے تھی، ایسے قوم کے قوم، اور اس کی وجہ سے پوری ملک کی معیشت پہ بھی اثر پڑتا ہے، تو انہوں نے حرام کیا۔ پھر کہا کہ ایک بکرا ہے، اس نے ایسا کیا تو اس کو نہیں کاٹیں گے، اونٹ ایسا تھا تو اس کو نہیں کاٹیں گے۔ اللہ نے کہا ایسی کئی باتیں نہیں تھیں، تم کھاؤ پیو۔ پھر اللہ نے یہ بتایا کہ تم اچھے کپڑے پہنو۔ شیطان سب سے پہلے کپڑے نکال دیتا ہے، جیسے آدم حوا کے اس نے نکلوا کر چھوڑے۔ تو یہ بے حیائی کے کام نہ کرو۔ مسجد میں بھی آؤ تو اچھے کپڑے پہنو۔ مذہب کا کوئی یہ رواج نہیں کہ تم کپڑے نکال کے پھرو گے تو تم مذہبی ہو جاؤ گے اور آنکھ کو مٹی مل لو گے، تو بلکہ اچھے کپڑے پہن کر اللہ کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ پھر جنت دوزخ کے لوگوں کا بھی جو ہے تبصرہ اس کے اندر آیا، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ وہی جو ہے ایک بارش کی جیسی ہے، جیسے فصل اچھی زمین بارش کو اپنے اندر لیتی ہے اور اچھی فصل نکالتی ہے، اور خراب جو زمین ہوتی ہے وہ کیا نکالتی ہے؟ تو کوڑا کرکٹ اور خرپتوار، اس طریقے کی۔ ایسی یہ قرآن جو ہے ایک وحی کے ذریعے سے آ رہا ہے،
اور اس کے ذریعے سے جو لوگ اس کو اختیار کریں گے وہ بڑے بنیں گے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں دنیا کا کوئی آدمی نہیں، پورے باہر کے لوگ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے جو کام کیا ہو بہو ایسا کام اگر کسی نے کیا ہے تو دنیا میں ایک ہی آدمی ہے، وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ ان کے سوا کہیں نہیں ہوا کہ ایک آدمی نے حکومت قائم کی پھر دوسرے کو ملی اور دوسرے نے کہا ہوگا کہ بالکل میں ایسے ہی چلاؤں گا، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے احکام ہیں، تو بغیر اس کے کہ ان کے پاس پیغمبر آیا، فرشتے آئے، ابوبکر نے وہ کام دلایا۔ اس کے لیے امت میں بھی اتفاق ہے کہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی یہاں اس امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین شخص ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالیٰ، ان کے قیامت تک نام ختم ہونے والے ہیں۔ جو جنگ بدر کے صحابہ ہیں ان کے قیامت تک نام ختم ہونے والے ہیں، باقی رہ جان۔ اور جو لوگوں نے غلطی کی، ابو لہب ہیں، ابو جہل ہے، جنہوں نے قبول مٹیاں میٹ ہو کے رہے۔ اب بھی دیکھیے دنیا کی کتنی حکومتیں بنتی ہیں، کتنے ذمہ دار کب آتے جاتے، کوئی تاریخ میں نام رہتا ہے کبھی؟ کون یاد کرتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا کہ دیکھو پہلے کی قوموں کا کیا حال ہوا، تمہارا اس سے الگ نہیں ہونے والا ہے۔ جن لوگوں نے اس کتاب کو اخذ کیا، اللہ کی وحی کو اخذ کیا، اس کے مطابق اپنے عمل بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فراوانی عطا فرمائی، وہ دنیا میں بھی غالب رہے، آخرت میں بھی ان کا بھلا ہے۔ اور جو اس پیغام کا انکار کرے گا یہاں بھی وہ مارا جائے گا اور آخرت میں بہت بڑی تباہی اس کو آنے والی ہے، دونوں جگہ کی تباہی آنے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لو اور اللہ کی اس بات کو مانو، یہ بات۔ اب اس سے پہلے دو گئے ہمارے پاس کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کیا، نہیں مانا، اللہ نے ایسا طوفان لایا، ایسا سیلاب آیا، سب ڈوب کے رہ گئے۔ یہ علاقہ میں نے بتایا یہ عراق کا علاقہ تھا، بالکل ایران اور ترکی کو لگ کے ہے۔ آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں بھی ابھی بتاتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی یہاں پر رکی تھی، سب نزدیک کے ہیں۔ اب یہ سمود اور کا قصہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اور لوط علیہ السلام کا، یہ تو بالکل مکہ کے اوپر ہی تھے، مکہ کے اوپر بستیاں تھیں، وہاں سے اب آئے گا تو انشاءاللہ اس میں بتاؤں گا، وہ سمود کی بستیاں۔ اور لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے بھی پہلے کام کیا ابراہیم علیہ السلام کا، جب سیکھے تو اللہ نے ان کو خود نبی بنایا اور ان کو ایک مقام پر جو ہے نا انہوں نے تبلیغ شروع کی۔ تو یہ دو قصے آج کے یہ 10ویں رکوع کے اندر آ رہے ہیں۔ بتایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی یہ جو قوم ہے جو ہجر کے مقام پہ رہتی تھی، تو اس کو ایک سورہ ہجر بھی ہے، ہجر مقام تھا نام اس کا۔ تو سمود کی قوم جو تھی وہ ہجر میں رہتی تھی، ان کے پاس انہی میں سے ایک شخص صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قال یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، انہوں نے بھی کہا کہ اے میری قوم صرف اللہ کی بندگی کرو، بندگی یعنی اللہ کی بات مانو۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، بس نماز کر کے گئے سبحان اللہ الحمدللہ بولے، ادھر شادی کیسا کرنا اپنے طریقے سے، تجارت کیسا کرنا اپنے طریقے سے، لوگوں سے بات کیسا کرنے کا میں تو ایسی کرتا ہوں، اس میں کہیں بھی نبی کی تعلیم نہیں ہے، کہیں بھی قرآن کی تعلیم نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اللہ کی بات ہر جگہ ماننا ہے، جیسا مسجد میں ماننا ہے ایسا باہر بھی جا کے 24 گھنٹے تک اللہ کی بات ماننے کا مطلب ہے اللہ کی بندگی کرنا۔ بندہ اسی کو کہتے ہیں، غلام کیا ہے، جو مالک کی بات مانتا ہے۔ تو اللہ کے غلام ہیں ہم، عبد ہیں۔ تو کہا گیا کہ تم عبادت کرو اللہ کی، اس کی بات مانو، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا خدا نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی کے پاس تم لوٹ کر جاؤ گے، وہی تمہاری دعائیں سنتا ہے، تمہاری بیماری کو دور کرتا ہے، تمہاری مشکلات کو دور کرتا ہے، تو تم اسی کی بندگی کرو۔ اسلام کا بھی ایک ہی پیغام ہے، ٹھیک ایک ہی ہے کہ ایک خدا کی بندگی کرو، اس کی بات مانو، اس کے سوا کسی کی نہیں مان سکتے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، دیکھو تمہارے پاس ایک کھلی دلیل آ گئی ہے، ایک ثبوت آ گیا ہے۔ کیا ثبوت ہے؟ آگے بتائے، ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، تو یہ ہے وہ اونٹنی اللہ کی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو اس نے تم کو دلیل کے طور پر، نشانی کے طور پر، آیت کے طور پر، آیتن جیسا قرآن کی آیت بھی ایک ثبوت ہے، ایسا ہی اونٹنی بھی ایک ثبوت ہے تمہارے لیے، نشانی ہے۔ فذروھا، اس کو چھوڑ دو، تاکل فی الارض، کہ وہ زمین میں چلے پھرے۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیا ہوا تھا جب صالح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا تو ان کی قوم نے کہا کیسے مان لیں، کیسے ہم مانیں، کوئی نہ کوئی ایسا معجزہ آپ بتائیے، ہم کوئی ایسا معجزہ بنائیے، ایسا کر دیجئے، ایک اونٹنی لا کر بتا دیجئے۔ اب الگ الگ احادیث میں باتیں آئی ہیں، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ مستند کوئی حدیث میں نہیں آیا ہے اونٹنی آئی کیسا، مگر بہرحال صالح علیہ السلام نے وہ اونٹنی پیش کر دی، اونٹنی پیش کر دی انہوں نے سب کے سامنے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اونٹنی دی، اچانک آئی، اور لوگوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ اونٹنی جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، یقین ہو گیا لوگوں۔
مگر اللہ نے بھی ایک شرط لگا دی کہ اب کیا ہوگا، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پئیں گے. تم نے مانگا تھا نا نشانی ہونا نا ثبوت، تو اب امتحان بھی دو تم. تو پہلے تو یہ کہا اب کسی کے بھی کھیت میں جا کے وہ کھا سکتی ہے، روک نہیں سکتا اس کو کوئی. فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کو، اب وہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں. ساری زمین اللہ کی ہے. آج تمہارے نام پہ پلاٹ ہے تو وہ تمہارا نہیں ہوتا، وہ اللہ ہی کا ہے. تو اب یہ اونٹنی ہر جگہ کھائے گی. وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور اس کو برے ارادے سے چھو تک نہیں، اس کو مارنے کی کوشش مت کرو، اس کو پتھر مت مارو، لکڑی ڈنڈا مت مارو، ایسا اس کو مت مارو. فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسا کرو گے تو تم کو ایک دردناک عذاب آ کر پکڑ لے گا، ہے نا، تم پھنس جاؤ گے. اخذ پکڑنا، تو ایسا عذاب، دردناک عذاب تم کو آ کے پکڑ لے گا. یہ بھی تنبیہ کر دی. اور بتایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا. اور کہا یاد کرو تم کون ہو، اللہ نے تم کو بھی کتنی بڑی صلاحیتیں دی ہیں، کیسا نوازا ہے. تم خود جا کے کھیتی کر سک رہے ہو، تم جو ہے نا کیا کیا کام کرتے ہو، اور تم کو کیا کیا خلیفہ بنایا، یعنی ذمہ دار بنایا. پورے اختیارات تم کو اس نے جو ہے عطا کیے. عاد کی قوم کے بعد، عاد کا پہلے ذکر گیا، ہود علیہ السلام کی قوم عاد، وہ جو ہے احقاف میں رہتی تھی، تو بتایا گیا کہ اس کو دیکھو، اس کے بعد اللہ نے تم کو بنا دیا. اب تم کیا کرتے ہو، تتخذون من سہولها قصورا، اس کی نرم زمین پہ بہترین محلات بناتے ہو. کیا گھر بناتے ہو، ٹاپ موسٹ، آج بھی بنا رہے ہیں ہم، کئی منزلہ بلڈنگیں ہم بناتے ہیں، وہ بھی بنا رہے تھے ایسے، دیکھنے کے ہیں وہ، بالکل جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہ مدینہ اور طائف کے قریب ہے، اس کے پاس اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. تتخذون سہولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا، اور انہوں نے کیا کیا، پہاڑوں میں تراش کر گھر بنا لیے. ایسی ٹیکنالوجی کے لوگ حیرت ہیں کہ کیسا کیے. یہ اس کی مثال مفسرین نے لکھی، ایسی جیسا ہمارا ایلورا ایجنٹا ہے، یہاں جا کے دیکھو کیسا انہوں نے جو ہے کہ مٹی کے پتھروں کے اندر ایسا تراشا ہے، ایسا اندر جاتی کے ساتھ سب دروازہ بھی ہے اس کے اندر بیٹھنے کے لیے جگہ بھی ہے، حالانکہ پتھر ہے، مگر انہوں نے ڈیزائن کیسا کیا ہے بتائیے. پلر کہاں نا وہاں پلر ہے، کہاں کھڑکیاں نا وہاں کھڑکی ہے. یعنی پہلے ذہن میں پورا ڈیزائن بناتے تھے اور جاتے تھے. اچھا اس کے اندر پینٹنگ بھی ہے، تو اجنتا میں لے کے جا کر ایسا لوگ بتاتے ہیں. تو کیسا کام کیا ہوگا، اللہ نے کیا نوازا ہوگا ان کو. تو ایسا کام کرتے ہو، تم بہترین محلات بھی بناتے ہو اور پہاڑوں کے اندر تم تراشتے ہو گھر بھی بہترین. اللہ نے تم کو یہ صلاحیت دی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تو اللہ کی نعمتوں کو، اللہ نے یہ جو نعمتیں تم کو دی ہیں اس کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد مچاتے مت پھرو کہ تم کو بہت طاقت آ گئی، اس کو مار دیے، اس کو چھیڑ دیے. ہم کو کون ایسے ہوتا ہے، پیسے آیا تو منسٹر کا بچہ کیسا کرتا ہے، پیسے والوں کے بچے مارتے مارتے کٹ مار دیں گے، اس کو دھکا مار کے چلے جائیں گے، اس کی گاڑی گرا دیں گے، ہے نا، مستی میں آتے. جیسے جیسا ایسا آتا ہے اور اس کے پاس اخلاق و کردار نہیں ہے نا، وہ لوگ گنڈے بنتے چلے جاتے، پھر بڑے بڑے راجنیتا بن جاتے ویسے، پھر وہ کسی کو بھرنے نہیں دیتے، ہے نا، ایک فساد پھیلاتے پورا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، اس کے قوم کے بڑے سرداروں نے، جو بڑے بنے ہوئے تھے، پیسے والے تھے، ورچسو رکھتے تھے. میں نے بولا محلے میں کچھ لوگ رہتے ایسے جو ان کے کھاتے پیتے گھر بناتے، دوسروں کے مقابلے میں ان کی تنخواہ اچھی رہتی، خاندان اچھا رہتا ہے، تب ان کو ذرا اپنے بڑپن کا غرور آتا ہے، تکبر ہوتا ہے. تو پھر ان لوگوں نے کہا، کس سے کہا، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور تھے بھی، ان کے پاس بہت زیادہ پراپرٹی نہیں تھی، بہت زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے. لمن آمن منہم، مگر وہ ایمان لا چکے تھے صالح علیہ السلام پہ. اب انہوں نے ان سے پوچھا، جا کے ڈرا کہ ان سے پوچھا، اتعلمون ان صالح مرسل من ربہ، کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ صالح جو ہیں وہ رسول بنا کر بھیجے گئے اللہ کی طرف سے. ان کو ڈرا کے پوچھا، تم کو معلوم ہے یہ نبی ہیں، تم تو ایمان لائے ان پہ، یقین کر دیا، تم مانتے ہو ان کو، تو کیا تم کو واقعی معلوم ہے، تم صحیح سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم جس کے ساتھ صالح علیہ السلام بھیجے گئے، جو وحی ان کے ساتھ آئی ہے، جو کتاب ان کے ساتھ آئی ہے، جو صحیفے ان کے ساتھ آئے، اس کے ساتھ ہم ایمان رکھتے ہیں، ان پہ بھی رکھتے ہیں اور اس کتاب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، مومن ہیں ہم کو پورا یقین ہے کہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ بدلہ دینے والا ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، ہم تو پورا یقین رکھتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا،
قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. انہوں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو تکبر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو، جس نبی پہ تم ایمان لائے ہو، جس کتاب پہ ایمان لائے ہو، بہ کافرون، ہم اس کے منکر ہیں، ہم تو جھٹلاتے، ہم نہیں مانتے، ہم ہرگز نہیں مانتے، جھوٹے ہیں یہ. نعوذ باللہ من ذالک. صالح علیہ السلام جھوٹے ہیں، وہ کتاب صحیح ہے، دل سے انہوں نے گھڑ لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا جا رہا تھا. اس کے پس منظر میں دیکھیے بالکل کھل کر وہ بیعت کی. پھر کیا ہوا؟ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. تو انہوں نے کیا کر دیا؟ مار ڈالا اس اونٹنی کو. ایک پورا قصہ ہے پھر وہ سورہ شمس وغیرہ میں کہ اس میں سے ایک سب سے زیادہ شقی شخص اٹھا اور اس نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اس کو مار دیا. یہاں تو صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ بہرحال انہوں نے اس کو مار دیا. وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اور انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کی، اور بہت جو ہے زور پہ اتر آیا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں. یہ کام انہوں نے کیا. وَقَالُوا، پھر انہوں نے کہا صالح علیہ السلام، وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اے صالح لے آؤ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کر رہا ہے. تو بولتا تھا نا ایسا کریں گے تو اللہ تیرے کو پکڑ لے گا، عذاب علیم میں تو گرفتار ہو جائے گا. دیکھو ہم نے کاٹ دیا اونٹنی کو، کیا ہونے والا ہے نا. آج بھی لوگ ایسے کہتے ہیں ہم نے مسجد کو گرا دیا، کیا ہوتا ہے پھر؟ اگر اللہ کی تھی تو ہم کو کیوں نہیں پکڑے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کے زمانے میں تو فوراً لاتا تھا. یہاں آہستہ آہستہ اس کی سزا ملتی ہے. جس نے بھی مسجد گرائی نا، وہ چھٹنے والا نہیں ہے کبھی. وہ اس کی زندگی میں بھی ذلیل ہو کے وہ مرتا ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا انجام ہے، اور دنیا میں کوئی اس کو یاد بھی نہیں رکھتا. تو یہاں یہ جب اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا، وہ بھی نشانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اے صالح لے آ عذاب اگر تو سچا ہے. تو صالح علیہ السلام نے دوسری جگہ، یہاں پر نہیں چھوڑ دیا گیا ہے، یہاں پر صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم 3 دن انتظار کرو، میں نہیں لاتا عذاب، عذاب لانے والا اللہ ہے. اللہ نے کہا ہم کو 3 دن کا موقع دیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ہم یہاں سے نکل جائیں، اور پھر تم کو پکڑ لے گا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پھر ایک دہلا دینے والا زلزلہ آیا، بڑا زلزلہ آیا. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے ان کو پکڑا زبردست. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور وہ آندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں. جیسا یہاں کلاری میں وغیرہ ہم نے دیکھا نا، آندھے منہ، کوئی ادھر چارپائی پہ پڑا تھا، کوئی یہ سب مر کے پڑے. یہ تو عذاب نہیں تھا ویسا، یہ تو دوسرا تھا. مگر جب وہ عذاب آتا ہے نا، آتا ہے کئی قرآن میں اس کو جو ہے نا صائقہ کہا، ایک کڑاکا، ایک بجلی کا جیسا کڑاکا رہتا ہے. کئی اور ایک جگہ کا ایک چیخ تھی، بس اٹھی، ایک دھماکہ ہوا. لوگوں سے پوچھیں نا ایکسیڈنٹ میں، وہ کہتے ہیں کیا ہوا تھا، معلوم نہیں سب کیا ہوا، بس ایک دھماکہ ہوا. دیکھیں دھماکہ ہو گیا، بعد میں تو ہم اپنے آپ کو دواخانے میں دیکھے ہم نے. تو ایسا دھماکہ ہوا اور پوری کی پوری قوم و غارت ہو کے رہ گئی. اب صالح علیہ السلام نکلے وہاں سے، مومن بندے جو تھے دوسرے ان کے ساتھ. فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، تو منہ پھیر لیا. صالح علیہ السلام نے اس قوم سے منہ پھیر لیا، تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. تو فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر لیا. وَقَالَ، اور اس نے کہا، صالح علیہ السلام نے کہا، یا قومی لقد ابلغتکم رسالات ربی، کہ اے میری قوم، میں نے تو پورے پیغام اپنے رب کے تم تک پہنچا دیے تھے، تم کو بار بار متوجہ کر رہا تھا. دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے، دیکھو یہ اللہ کی بات مانو. کتنا نوازتا تھا وہ تم کو، لیکن تم نے کیا کیا؟ وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی. میں نے کبھی برا نہیں چاہا، میں نہیں چاہا کہ یہ خاندان تباہ ہو جانا. میں نے اپنے دشمنوں کو بھی برا نہیں چاہا کبھی. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو امانت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خون کے پیاسے تھے، ان کو بھی امانت دیتے تھے. وہ یہ چاہتے تھے بدل جائیں، آج عقیدہ بدل دیں، وہ آج اللہ کے احکام کو مان لیں. ہم کو کسی سے بھی دشمنی نہیں. جو خیر خواہ ہوتا ہے، مصلح ہو جائے، جو امام ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، وہ کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا. وہ سازشیں نہیں کر سکتا کسی کو ہٹانے کا، کسی کو نکالنے کا. اس کو نوکری سے نکالا، اس کا بزنس مان پڑ ڈالا، اس کو نقصان کیا، ایسے کام وہ نہیں کرتا. مومن بھی نہیں کرتا، اور نبی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا میں تو خیر خواہ تھا، تم کو سمجھا رہا تھا کہ دیکھو یہ ایسا ہونے والا ہے، یہ بھوکمپ آنے والا ہے، یہ کووڈ آنے والا ہے، تو تم ایسے تدبیر کرو تو تم بچ جاؤ گے. تو یہ نبی کا، دین والوں کا کام کیا ہے؟ مصیبت آنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کرنا، کہ ورنہ کل تمہارے اوپر مصیبت ہے. جیسا آج پھنس گئے ہیں سب، ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. کیا اپنے نام آج بھی قرآن نہیں پڑھ رہے، آج بھی نہیں سمجھ رہے؟ اس سے بھیانک عذاب. انتظار کرو، یا تو پھر آج سے شروع کرو سمجھنا. ایسا سننے سے بھی نہیں ہوتا
کیا کہ ہم کہیں درس سے سن لیے، مول صاحب کی بات سن لیے، ختم ہو گیا. نہیں، آپ کو اکیلے میں جا کے قرآن اٹھانا پڑے گا اور خود سمجھنا پڑے گا. وہاں سے آپ کو روشنی ملے گی، کیونکہ آپ کا اللہ کا تعلق ہے، اللہ نے ہم سب کے لیے بھیجا ہے. آپ خود اس کا ترجمہ پڑھیے، خود سمجھیے، خود تقاضے پورے کیجیے. پھر اپنے خاندان کے اندر دیکھیے، اپنی زندگی میں دیکھیے، بہاریں آئیں گی، کسی کا ڈر اور خوف آپ کو نہیں رہے گا، کامیابی کی طرف جائیں گے. جہاں آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے وہاں سے آپ کی پیچھے ہٹ شروع ہو جاتی. تو بتایا گیا کہ میں نے تو تم کو نصیحت کی، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، مگر تم کو اپنے خیر خواہ پسند ہی نہیں تھے نا. ہم خیر خواہی کر رہے تھے، تم ہم کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. یہ دیوانوں کی بڑھ ہے، جیسا پہلے کہا. تم تو بے خوف نظر آ رہے ہو ہم کو. حود علیہ السلام کو کیا کہا؟ تم تو بے خوف نظر آ رہے ہو. ایسا نیکی پہ چلتا ہے، ارے کچھ مارنا پڑتا ہے، کچھ کرنا، منسٹر کا لگا دینا، ادھر سے اس کا مال مارنا، ادھر سے گتا لینا، اس میں سے کچھ اونچ نیچ کرنا. جب بڑے بنے ہوئے ہر امیری کے پیچھے کا راز ہے. ہاں ایسا بتاتے، جھوٹ بات بتاتے، فلموں میں بتاتے. ایسا نہیں ہے، قرآن یہ کہتا ہے سچی میں ہے. حضرت عثمان بھی امیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر تھے. تو یہ سچی کامیابی تو اللہ کی بندگی سے ملتی، بے ایمانی سے کبھی نہیں مل سکتی. تو یہ نصیحت میں کر رہا تھا، مگر تم کو نصیحت کرنے والے پسند نہیں تھے. تم کو تو آئیڈیا بتانے والے ہونا تھا. کیا ایسا کچھ آئیڈیا بتاؤ، پڑھے لکھے بھی ڈگری مل جائے، ہے نا. بڑے تھوڑا سا ایسا کروں جائیداد کا مالک بن جاؤں میں. خواتین بھی یہ چاہتی ہیں کوئی راج کمار آئے بس میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے چلے، بولے تو میرے کو کچھ کرنا نہیں پڑتا. تو ایسا نہیں ہوتا، ہر ایک کو محنت کرنا پڑتا ہے. اپنی محنت کے بلبوتے بھی آدمی جو ہے آگے بڑھتا ہے. اب دوسرا لوط علیہ السلام، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ. اب یہ لوط علیہ السلام بھتیجے تھے، اردن میں رہتے، وہ عراق میں رہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ. جب نکالا گیا ان کو تو یہ بھی ساتھ آ گئے، نہیں میں آ رہا ہوں چاچا آپ کے ساتھ. اور انہوں نے بھی ان کا ہاتھ بٹایا. پھر اللہ نے ان کو خود نبی بنایا، اور ایک ایریے میں جو ڈیڈ سی کا علاقہ ہے اب وہ مل رہا نہیں، پورا تباہ ہو گیا وہ علاقہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں رسول بنایا اس کی قوم کی طرف، اس لیے کہ وہاں کی خاتون سے ان کا نکاح ہوا تھا. تو رشتہ داری کا، داماد کا ان کا تعلق تھا وہاں کا، اور داماد تھے اور بہت نیک تھے اور لوگوں کو سمجھا رہے تھے. اب انہوں نے کیا کہا، ان کے پاس بیماری کیا تھی، وہاں ہومو سیکچولیٹی کی تھی. اب دیکھیں یہاں جو آ رہے نا کہ کوئی بیمار ہے، کوئی نوبتل میں کمی کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو ایک ایک بیماری نبی، ایک ایک بیماری ایک ایک نبی کے زمانے میں تھی، وہ اس کے پیچھے ہی علاج کرتے تھے. مگر آج کیا ہے، جتنے نبی آ کے گئے ہوں گے نا 1,24,000، وہ ساری بیماریاں آج موجود ہیں. ناپتل میں کمی بھی ہے، شرک بھی ہے، کفر بھی، ایک ساتھ ٹوٹ پڑا ہے. اب اپنے ملک میں تو سب ہے، اور اس کے بھی اچھے اچھے پیروں ہیں، ایک ایک کے پیروں ہیں. تو اب کیا کرنا پڑے گا، ہم کو جماعتیں بنا کر ایک ایک فیلڈ میں کام کرنا پڑے گا. یہ جو معصوم بچے ریلوے اسٹیشن پہ ادھر بھٹکتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کھول کے، ان کو پال کے پوس کے، ان کے کیریکٹر کو بچانے کی کوشش کرنا پڑے گا. جو خواتین کو زبردست جو ہے رقاصہ بنا رہے ہیں، لیکن ویشیا بنا، ان کو بچانے کے ہم کو پروگرام بنانا پڑے گا. جو غریب ہیں ان کو کمانے نہیں دے رہے، ان کو بزنس لگا کے دینا پڑے گا، نوکری لگا کے دینا پڑے گا. ہر ایک کو شادیاں نہیں ہو رہے ہیں تو ایک ماحول کے اندر شادیوں کو آسان کرنے کا ہم کو طریقہ نکالنا پڑے گا. یہ سب کام اس میں سے جو آدمی کو اچھا لگتا ہے. فائنانس کا ہے، غریبوں کو پیسہ نہیں مل رہا، ان کو غیر سودی قرض دینا پڑے گا. تو یہ سب کام تم کو کرنا پڑے گا، کاؤنسلنگ کرنا پڑے گا. تو دین ہے تو یہ سب خالی نماز سے نہیں ہوتا. یہ معاشرے کو تم کیا درست کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے. خالی اللہ کو یہ پسند رہتا پھر ایسے اللہ تبارک تعالیٰ گھر میں ہی پڑھو بولتا تھا، مسجد میں مت آؤ تم. یا مسجد اجتماع، یہ سب یہ ہے کہ تم یہ تنہون عن المنکر تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو. اس کے لیے اتنا ٹریننگ دے رہے، یہاں سے جیم سے سب کر کے جا رہے باہر، تو کچھ رزلٹ نہیں. یہ صحیح نہیں. جب تم کو یہ قرآن حدیث معلوم ہو گیا تو معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے. اب انہوں نے کیا کہا، جب اپنی قوم سے کہا کہ تم کتنا فحش بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کے لوگوں نے نہیں کیا ہے کچھ بھی. تم کیا کرتے ہو، انکم لتاتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم اپنی خواہشات نفس کو مردوں سے پوری کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر. اب جیسے شروع ہو گیا، اللہ بچائے. ابھی کل جو ہے نا ہماری گورنمنٹ نے LBGT کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے. بتائیے، بہت بے حیائی کا کام. پہلے تو انہوں نے کیا کر دیا معلوم ہے، لیو ان ریلیشن کر دیا. کسی بھی مذہب نہیں ہے، ہندو ہو بودھ ہو، سب کے اندر نکاح ہے، شادی ہے، وواہ ہے. اور لوگ اسی کو مانتے تھے آج بھی. یہ کیا کہہ رہے ہیں، بغیر شادی کے بھی اب مرد اور عورت رہ سکتے ہیں. بتائیے، پوری پارلیمنٹ نے ہمارے طے کیا ہے. اب یہ جو ہمارا نمائندہ ہم چن کے دیتے ہیں، اس سے ہم کو ملاقات کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے ایسے گندے قانون کیسے بنائے ہیں، اس کو بدلو، ہے نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں بغیر شادی کے بھی تم رہ سکتے ہیں، لیو ان ریلیشن ہے، قانوناً اجازت ہے. ایک لڑکا لڑکی الگ رہ سکتے کمرہ لے.
کوئی سماج اس کو کچھ نہیں بول سکتا، وہ جائیں گے نہیں تو گورنمنٹ میں، پولیس ان کو پروٹیکشن دے گی. تو یہ ایسے، اور نتیجہ کیا ہو رہا ہے اس کا؟ پھر وہ لڑکی کی کاٹ دے رہے، انہیں نہیں جم رہا اس کو کاٹ دے رہے، فریج میں رکھ دے رہے، کتنے مل رہے، روز خبر ہے، روز لیو ان ریلیشن والوں کے کتنے برے انجام ہو رہے. تو ہم کو سمجھانا چاہیے، ہمارا کام ہے کہ اللہ کی جو ہدایت آئی ہم لوگوں تک پہنچائیں، اپنے ایم پیز تک بھی پہنچائیں، بتائیں کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا ہے، مردوں سے خواہش پوری کر رہے. اب یہ بے حیائی کا کام یہ ابھی 60-70 سال پہلے شروع ہوا، جب یہ مفسرین نے بھی لکھا ہے. تو انگلینڈ، اب کئی ملکوں نے یہ اجازت دی ہے کہ 2 آدمی مل کے شادی کر سکتے، باضابطہ جیسا رہتا، اور 2 عورتیں مل کے بھی شادی کر سکتے. اب بھارت میں آج تک بند تھا، اب پچھلے 2 سال پہلے آرٹیکل نمبر 377 تھا، گناہ تھا، ایسا کوئی کرا اس کو جیل میں ڈال دیتے. انہوں نے کیا کر دیا، سپریم کورٹ نے اس کو چک کر دیا. صرف مسلمانوں کی کوئی نے آواز نہیں اٹھائی. یہ بڑے بڑے سنگٹھن ہیں جو اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھتے ہیں دوسرے مذہب کے، کوئی بھی آواز نہیں، ان کی حکومت رہ کے آواز نہیں اٹھائی انہوں نے. اتنا بے شرمی کا کام ان کے سامنے. اب تو کیا وہ معلوم ہے، آپ تامل ناڈو کے وہ 2 لڑکوں نے کیا، پورا ہندو پدھتی سے ان کی شادی کر دی لوگوں نے مل کے. بتائیے، وہ کرسچن تو کر ہی رہے، مگر مسلمانوں میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ نکاح کے پاس گئے مولانا کے پاس، مولانا ہمارے 2 لڑکوں کا نکاح پڑھاؤ، مار کے ہکال دیتے ہو، ہے نا. کئی اسلامی ملک میں نہیں ہے. اسلام ہی صرف وہ ہے جو یہ برائی کو روک رہا ہے، اس لیے دشمنی ہے. یہ دشمنی کیوں ہے؟ اب یہ اسلام تو روکنے والا ہے، ایسے گندے کام نہیں کرنے دیتا، نہ لیو ان ریلیشن کرنے دیتا انہیں، یہ نہیں کرنے، اس لیے اب دشمن بن رہے ہیں اسلام کے. اسلام ہی پاکیزگی دے رہا ہے، اور جو پاکیزہ ہیں وہ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں کہ صاحب یہاں آ کے سیف. اب یہاں بچے بھی ہو رہے، دیکھیے ہماری کیا خواہش ہوتی ہے سب کی، شادی ہو جانا ہماری جلدی، پھر یہ رہتا ہے گھر میں بچہ ہو جانا، سب کی خواہش رہتی ہے. کب بچہ ہو رہا ہے پوچھتے، ابھی تک نہیں ہوا، کب ہو رہا ہے، کیا ہے، سب پیچھے لگے ہوئے. وہاں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے، جاپان میں بچے نہیں ہونا بول رہے وہاں کے پورے لوگ. پڑھیے آپ خبر، اب کتنی پریشانی ہوگی. وہاں کی حکومت بول رہی اب جس کو بچہ ہوا اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے ہم. مسلمانوں کو چھوڑے، وہاں مسلمان اس کے مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی. مسلمانوں کو کیا بول رہے ہم پیسے دیتے صاحب بچے رہو، نہیں دنیا کیسے چلیں گے آگے، دنیا کیسے چلنے والی. اب وہ عورت بھی یہ بول رہی ہے میں کیوں شادی کر کے بچوں کا تکلیف اٹھاؤں، میں بھی کماتی ہوں، کھاتی ہوں، میں بھی انجوائے کرتی ہوں، میرے کو نہیں ہونا بچے. اب کون بچے پیدا کرے گا؟ آدمی بھی ویسی ہیں، ورنہ 1 پیرنٹ فیملی ہو گئی اس کے اندر. یہ اسلام کے اندر ہے، مرد کما کے لاتا ہے، عورت گھر میں رہتی ہے، عورت بھی کام جتنا کرنے کا اتنا کرتی ہے، مل جل کے بچوں کو بھی دونوں کا پیار ملتا ہے، ایک خاندان بستا ہے نا. ورنہ 2 کیسے بچے کیسے ہوں گے؟ تو یہ فطرت پہ ظلم ہے. تو یہ برا کام وہ کرتے تھے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم تو بہت زیادتی کرنے والے قوم ہو، بہت زیادتی کام کرنے والے ہو. اب اس میں جو کہا گیا ہے اسلام میں یہ ہے کہ اس کی بڑی بڑی سزائیں. حضرت علی نے تو کہا کہ دونوں کو قتل کر دینا چاہیے، 2 لوگ اگر ایسا کریں مرد بھی تو ان کو قتل کرنا چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس سے اتفاق کیا. پھر شافعی کے الگ احکام ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ وہاں جو حکومت ہوگی اس کو سوچنا چاہیے کہ اس پہ کیا سزا دینا چاہیے. کہیں یہ ہے کہ وہ سیدھا بلڈنگ کے پاس لے جا کر بلڈنگ کو ان پہ گرایا جائے، کیونکہ آگے آ رہا ہے نا پتھر کی برسات ہوئی تھی ان پہ، تو ایسی پتھر کی برسات کی جائے. آج دیکھیے افغانستان میں، یہ مسلم ملکوں میں، وہاں نہیں ایسے سزا ہے، ایسا کام کرنے والوں کے لیے جو ہے سزا ہے. تو انہوں نے کہا. اب ان کی قوم نے کیا کہا، ان کی قوم نے کیا جواب دیا، دیکھیے وما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوہم من قریتکم. ان کی قوم کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ان کو نکالو، بہت پاک باز بن رہے ہیں، یہ انہم اناس یتطہرون، بہت پاک باز بن رہے ہیں، انہوں نہیں کرتے غلط کام، کیا برا ہے اس کے اندر، ہے نا. تو جو لوگ ایسا اپوز کر رہے ہیں انہیں کو اس سے نکال دینا چاہیے، اپنے ملک سے ان کو نکال دینا چاہیے. کس کو نکالنا چاہیے؟ لوط علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ہی نکال دینا چاہیے. تو پھر کئی جگہ آئے گا وہ کہ فرشتے آئے، وہ لڑکوں کی لباس میں آئے، پھر وہ حملہ کرنے کے واسطے آئے. انہوں نے کہا کہ بھئی میری بیٹیاں ان سے نکاح کرو. لوط علیہ السلام انہوں نے کہا کہ نہیں ہم کیا کرتے ہیں کرو. قرآن کہتا ہے اے نبی تیرے جان کی قسم یہ کیسے نشے میں تھے، ایک نشہ چڑھ گیا ان کو اور کھینچنے لگے وہ. اللہ نے ان کی آنکھیں پہلے اندھی کر دی اور لوط علیہ السلام کہا کہ تم نکلو اور جاؤ، تم پلٹ کے نہیں دیکھنا، بہت دھماکہ ہونے والا ہے. پھر ایک دم پتھر کی برسات ہوئی اور اللہ کہتا ہے ایک ایک پتھر پہ نامزد تھے وہ لوگ جس پہ وہ پتھر گرنے والا تھا، سب پوری قوم ہو گئی، وہ ڈیڈ سے آ گیا اور پورا کا پورا جو ہے نا پانی اس پہ آ کے رکا ہوا ہے. آج اس کو ڈیڈ سی بولتے ہیں، آپ یوٹیوب میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو وہ بستی کے اب آثار نہیں ملتے، وہ بستی پوری سمندر قرآن میں ہے اور چھا گیا ان پہ جو کچھ کے چھا گیا، غشاہم کہ چھا گیا ان پہ. تو جو کچھ چھا گیا یعنی سمندر چھا گیا ان پہ. آج وہاں سمندر ہے، لوگ جا کے دیکھتے ہیں، وہ بستی تباہ ہو گئی پوری طریقے سے.
فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس عورت کی، کیونکہ وہ عورت اس قوم کی تھی، وہ بھی بولتی تھی کیا ہوتا ہے ایسا، یہ تو بہت اسٹینڈرڈ ہے، جا رہی لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ، لیزبین ہیں، گے ہیں، سب ہے تو سب چلتا ہے، بلکہ ایسا یہ ہوتا تھا۔ کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کوئی عمل اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے تو وہ ملعون ہے، یا حیض میں جب جمع کرنا، سیکشل کانٹیکٹ رکھنا منع ہے، اس وقت کوئی اپنی بیوی سے سیکس کرے تو یہ بھی ملعون ہے۔ یہ دونوں کام وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا، دوسروں کے ساتھ تو چھوڑو۔ تو یہ بات بتائی گئی ہے قرآن و سنت میں، یہ پڑھنے کے بعد معلوم ہوگا۔ اکثر لوگ نہیں بتاتے ہیں درس وغیرہ میں نے بھی کافی سوچا، لیکن میں بولا پڑھیں گے میں نہیں، لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو معلوم ہونا چاہیے لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے کھلے احکام ہے، کون بتائے گا یہ دنیا میں؟ اب باہر اب غیر مسلموں کو تو کچھ بھی نہیں معلوم رہتا۔ اب اسکول میں ہم کالج میں تھے، غیر مسلموں کو کوئی معلوم نہیں، بغل کے بال نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے یہ بھی نہیں معلوم رہتا۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے ہمارے امام رہتے بہت ہمت کر کے، بہت ہی وہ کبھی کبھی پورا خطبہ اس پہ دیتے کہ پاکی کیسا رہنا چاہیے کیسا، تو نئی نسل کو، نئے نوجوانوں کو بھی جو ہے یہ سب معلوم ہوتا ہے، اور یہ سارے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے انہوں فتنوں سے بچ جاتے ہیں اور پھر نکاح کرتے، اچھی زندگی گزارتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نکاح جلدی کرنا چاہیے، کم عمر میں بچوں کی نکاح کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے کے بعد بھی اسکول اور کالج کو جا سکتے ہیں لڑکے لڑکیاں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ رہے ہیں بلکہ ان کی شادی روکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے یہ سارے خطرات کے اندر مبتلا ہونے کا ڈر رہتا ہے، مگر شادی اس وقت کرنا چاہیے جب آدمی تیار ہو۔ اسلام میں یہ بھی حرام ہے کہ ایک آدمی بول رہا ہے میں شادی نہیں کرتا، اس کی زبردستی شادی کر رہے ہیں، تو یہ شادی حرام ہے، چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو۔ اس کے آمادگی کے ساتھ کرنا چاہیے، جب وہ بولے، وہ رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار ہو تو اس کی نکاح جلد سے جلد کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، پھر ان پہ برسات برسی، کئی کی برسات برسی؟ پتھروں کی برسی، حاصبہ کہتے ہیں اس کو، حاصبہ نام ہے پتھروں کی برسات۔ اللہ نے کہا کبھی ہم زلزلہ لاتے ہیں، کبھی پتھر کی برسات لاتے ہیں، کبھی طوفان لاتے ہیں، ایک جگہ قرآن میں سارے عذاب کا ذکر کیا، تو حاصبہ پتھر برسے پورے بارش کی جگہ پہ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا۔ یہ ہے انجام۔ آج تم نہیں مان رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مکہ کے لوگوں سے گفتگو ہے پوری۔ آج تم اتنا آخری رسول آ گیا، اتنا بہترین قرآن آ گیا، سارے احکام آئے، اور تم بولے ہمارے باپ دادا کا ہی دین صحیح تھا، ہم مانیں گے نہیں۔ الٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم یہاں سے نکالنے پہ تلے ہوئے ہو، اپنے ملک سے نکالنا چاہ رہے ہو۔ آگے بھی شعیب علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی ہوا، اگلے رکو میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دو، پہلے نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کا ہوا، اس میں دو ہو گئے، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد انشاءاللہ شعیب علیہ السلام کا بھی قصہ آئے گا۔ تو ترتیب ہے، پہلے وہاں سے میں نے بتایا نا، نظم کے مطابق بتایا گیا، اب دھمکی دی جا رہی، اگر تم نے یہ نہیں چھوڑا، جو قوم اگر اس کو پکڑے رہے گی، ایسے اعمال کرے گی، تو وہ قوم تباہ ہو کی رہنے والی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اللہ کے دین پہ چلنے، قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔